بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ 7ویں پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عیسائی آئے حبشہ سے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو سورہ یاسین کی تلاوت سنائی، تو وہ تلاوت سنتے جا رہے تھے اور رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے، اس وجہ سے کہ ان کو حق کی سمجھ آ گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو قرآن ہم نے اپنے رسول کی طرف نازل کیا، اس کو جب انہوں نے سنا تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو نے ان کی آنکھوں کو دیکھا کہ وہ آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ ان کو حق سمجھ آ گیا تھا۔ تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، ہمیں مومنوں میں شامل کر دے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ ایمان لاتے اللہ پر، حالانکہ اللہ نے ہمارے پاس حق بھیجا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا بدلہ دیا ان کو کہ جنت میں داخل کیا جہاں نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حلال کو عقیدتاً حرام سمجھے تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قسم کھا کے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، حرام سمجھتا نہیں ہے لیکن قسم کھا کے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ قسم کو توڑے اور اس چیز کو کھائے تاکہ اس غلط کام سے بچ سکے۔ اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حرام نہیں سمجھتا، حلال ہی سمجھتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتا، اس چیز کو کھاتا پیتا نہیں، تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ پھر قسم کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں بیان فرمائیں کہ جو قسم ہے اسے یمین کہتے ہیں، اور یمین 3 قسم کی ہے، یمین لغو، یمین غموس اور یمین منعقدہ۔ یمین لغو یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور زبان سے قسم کے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبان پہ الفاظ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پر قسم کھا لی، یعنی اس پر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھا لی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات جھوٹ تھی، تو یہ یمین لغو ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے۔ یمین غموس، غموس کا مطلب ڈبونے والی، یعنی جو گناہ میں مبتلا کر دے گی وہ قسم ہے جس کو جان بوجھ کر کھایا اور پتہ چلا کہ یہ جھوٹی بات تھی، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور جو کفارے والی قسم ہوتی ہے اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، کہ مستقبل کے بارے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی، پھر اس کے الٹ کر دیا تو اب یہ قسم ٹوٹ گئی۔ اب جب قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور کھانا درمیانے درجے کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل جس طرح آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، نان کے اوپر تھوڑی سی چنے کی دال رکھی ہوئی ہے اور وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ باقاعدہ جو اپنے گھر میں کھانا کھایا جاتا ہے کم از کم اس طریقے کا کھانا کھلائے۔ اور دوسرا کفارہ یہ ہے کہ اگر یہ کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو سوٹ لے کے دے دے۔ بعض لوگوں کے لیے کپڑے دینا آسان ہوتا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر تینوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھے گا، یہ اس کی قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، شراب، جوا، بت پرستی اور یہ جو بولی والی کمیٹی ہے، یعنی تیروں والی تقسیم، یہ سب شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ شراب پئیں یا جوا کھیلیں تاکہ ان کی آپس میں پھر لڑائیاں ہوں، اور اللہ کے ذکر سے ان کو وہ روک دے، نماز سے روک دے۔ تو کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ بالکل باز آنا چاہیے۔ ہم سب یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نہ شراب پئیں گے نہ جوا کھیلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کے ذہن میں یہ آیا کہ شراب ہونے سے، حرام ہونے سے پہلے جو لوگوں نے پی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے پہلے شراب پی یا جوا کھیلا تھا تو ان پہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ حرام تو اب ہو رہا ہے،
جب حرام قرار دے دیا گیا اس کے بعد اگر کوئی وہ عمل کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور جو اس سے پہلے گناہ کرتا رہا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ تمہیں آزمائے گا، امتحان لے گا، خاص طور پر احرام کی حالت میں، کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہوگا تو احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بال بھی نہیں توڑ سکتے، حدود حرم میں کسی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب شکار تمہارے بالکل پاس آ جائے گا، یہ امتحان لینے کے لیے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے یہ شکار کر لیا احرام کی حالت میں یا حدود حرم کے اندر، تو پھر اس کا جرمانہ یہ ہوگا، اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ دو انصاف کرنے والے آدمی اس کو جانور کا تعین کریں گے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے اس جیسا شہروں میں کیسا جانور ہوتا، پھر اس جیسا جانور خرید کر اسے حدود حرم میں جا کر ذبح کیا جائے گا، اور اگر ویسا جانور نہیں مل سکتا تو پھر اس کی قیمت وہ صدقہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ اس قیمت کو فطرانوں پہ تقسیم کر کے جتنا جواب آئے گا اتنے وہ روزے رکھے گا، اور یہ اس کا کفارہ ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو دریاؤں کے اندر یا سمندر کے اندر جو شکار ہے مچھلی کا، وہ تمہاری حلال ہے، یعنی احرام باندھا ہوا ہے تو مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کسی اور کا شکار نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام اور حلال یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہو، اور لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ تعداد میں یا مقدار میں جو چیز زیادہ ہو ہم اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حرام ہو اور مقدار میں زیادہ ہو، حلال ہو اور مقدار میں کم ہو، برابر نہیں ہو سکتے۔ حلال میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ سے ڈرو عقل والو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو آپ سے پہلے جو خلیفہ تھے انہوں نے ناجائز ٹیکس لگا رکھے تھے اور لوگوں کی زمینیں سرکاری ملکیت میں لے لی تھی، یعنی قبضہ کر لیا تھا۔ تو آپ نے خلافت سنبھالتے ہی حکم جاری کیا کہ یہ جو ظالمانہ ٹیکس تھے یہ سب ختم ہے، اور جس سے لیے گئے واپس کیے جائیں اور زمینیں واپس کی جائیں۔ تو گورنروں نے کہا کہ حضرت بیت المال تو خالی ہو گیا، اب ملک کیسے چلے گا؟ تو آپ نے یہ آیت لکھ کر سارے گورنروں کو بھیجی کہ حرام اور حلال برابر نہیں ہوا کرتے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ پھر اگلے سال ایسا ہوا کہ گورنر آ کے کہتے ہیں کہ حضرت اتنا مال اکٹھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے کے ہر آدمی کو 1 سال کا خرچہ دے دیا ہے اور پیسے پھر بچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی پر قرض ہو تو وہ قرض ادا کر دو۔ انہوں نے کہا جی ہمارے علاقے میں کوئی ایسا نہیں جس کے ذمے قرض ہو اور ہم نے ادا نہ کیا ہو، ہم نے سب کی ادا کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کی شادی پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہو تو اس کی شادی بھی کرا دو، ان کا وہ بھی کرا دیا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں جہاں پیسہ خرچ ہو سکے۔ فرمایا پھر اس طرح کرو، کچھ گندم خریدو اور پہاڑوں پہ ڈال دو تاکہ پتہ چلے کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے۔ تو یہ حلال کی برکت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ہر وقت سوال نہ کیا کرو، خاص طور پر جب وحی نازل ہو رہی ہو تو نبی علیہ السلام سے سوال نہ کیا کرو، وگرنہ ہو سکتا ہے کہ وہ جواب ایسا دیں کہ جو تمہیں اچھا نہ لگے۔ ہوا اس طرح تھا کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور وحی اترنا شروع ہو گئی، اور آپ نے فرمایا کہ لوگو اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ سوال ہوا، پھر 6 سوال ہوا، 3 بار سوال ہوا، آپ نے جواب نہیں دیا۔ جب وحی مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا، اور اللہ نے یہ آیت بھی اتاری کہ تم سوال نہ کیا کرو، اگر میں اس وقت ہاں کر دیتا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی کہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اگر تم اپنی آپ کی حفاظت کرتے رہو، یعنی خوب دین پہ چلتے رہو، تو بے شک لوگ گمراہ بھی ہوں تو تمہارا کچھ نہیں بگڑتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ حالات خراب ہیں، معاشرہ خراب ہے، اللہ کہتے ہیں تم صحیح راستے پہ چلتے رہو تو معاشرہ خراب بھی ہو تو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر اگلی آیات میں ایک واقعے کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک مسلمان تھے حضرت بدیل، اور ان کے 2 دوست تھے جو عیسائی تھے۔ یہ تینوں مل کر ملک شام گئے تجارت کے لیے۔ وہاں بدیل جو تھے وہ سخت بیمار ہو گئے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرا یہ سامان میرے ورثاء کو پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا پہنچا دیں گے۔ تو انہوں نے ایک عقل مندی یہ کی
کہ اپنے سامان کی لسٹ بنا کر وہ کسی جگہ چھپا دی، سامان میں چھپا دی۔ اب ان لوگوں نے جب دیکھا تو جا کے سامان ورثاء کو دیا، ورثاء نے جب سامان کھولا تو لسٹ نکلی، تو لسٹ کے مطابق ایک چاندی کا پیالہ غائب تھا۔ انہوں نے ان دونوں دوستوں سے پوچھا ورثاء نے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں لیا، نہ ہمیں پتہ۔ تو اب ان کے پاس تو چونکہ گواہ نہیں تھے، تو جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہوتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں عیسائی دوستوں کو کھڑا کیا مسجد میں اور قسم لی۔ تو انہوں نے قسم کھا کے کہا جی ہمارے پاس پیالہ نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت بدیل جو تھے، ان کے جو ورثاء تھے وہ چلے گئے مکہ، وہاں بازار میں دیکھا کہ ایک سنارے کے پاس وہ پیالہ موجود ہے۔ پوچھا کس سے لیا؟ انہوں نے بتایا فلاں فلاں سے لیا۔ کتنے کا لیا؟ 1000 درہم کا۔ اب انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ وہ پیالہ تمہیں مل گیا، وہ تو وہاں ہے۔ تو اب نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بلایا کہ تمہارے پاس پیالہ ہے اور تم نے جھوٹی قسم کھائی۔ اب ان کے ورثاء کو کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ انہوں نے پھر قسم کھائی کہ ہم نے پیالہ خود دیکھا ہے، فلاں آدمی کے پاس دیکھا، اتنے میں انہوں نے خریدا۔ تو یہ واقعہ یہاں اشارتاً بیان کیا گیا اور حکم یہ دیا گیا کہ اگر موت کا وقت قریب ہو تو کچھ وصیت کر دو، اور وصیت جب کرو تو 2 گواہ بنا لو، اور پھر اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو ایک پارٹی جو ہے وہ قسم کھائے گی، اور دوسرا آپشن باقی رہے گا کہ دوسرا فریق بھی قسم کھا سکتا ہے اگر ان کے پاس ثبوت آ جائیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی قسم کھانے والے کو خطرہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ثبوت مل جائیں اور اس کی قسم مجھ سے زیادہ مضبوط قسم ہو، اس لیے اس خوف سے ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی قسم نہ کھائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ جن جن کو آپ نے دعوت دی تھی انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو رسول فرمائیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے، عالم الغیب تو آپ ہیں۔ تو یہ کیوں فرمایا کہ ہمیں علم نہیں؟ اس لیے کہ کس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے اور کس نے اوپر سے پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے یہ جواب دے دیا کہ جنہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے آپ کو دی، آپ کی والدہ کو دی۔ آپ کی مدد ہم نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعے کی، اور آپ نے ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں لوگوں سے باتیں کی، اور میں نے آپ کو کتابت کا علم بھی دیا اور نبوت بھی دی، تورات اور انجیل بھی دی، اور فرمایا کہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے تھے میرے حکم سے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن کے اڑتا تھا اور وہ میرے حکم سے اڑتا تھا۔ فرمایا آپ پیدائشی طور پہ جو نابینا ہو اس کو بھی بینائی دے دیا کرتے تھے، اور جو برس کا مریض ہو وہ بھی میرے حکم سے ٹھیک ہو جاتا تھا، مردوں کو آپ زندہ کرتے تھے، یہ بھی میرے حکم سے ہوتا تھا۔ لیکن کافروں نے پھر بھی یہی کہا نہیں یہ تو جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے کہا اے عیسیٰ کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آسمان سے دسترخوان اتار دے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ سے ڈرو، مومن اس طرح کی فرمائشیں نہیں کیا کرتے، ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ دسترخوان اترے، ہم اس سے کھائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ملے اور ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ تھا، اور تاکہ ہم اس پہ گواہ بھی ہوں کہ بھائی اللہ کی طرف سے دسترخوان اترا، ہم گواہ ہیں، ہم نے خود کھایا اس سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ اے ہمارے رب ہم پر دسترخوان اتار دے آسمان سے، تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا سما ہو جائے اور آپ کی قدرت کی نشانی بھی بن جائے، آپ ہی تو رزق دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اتار دوں گا دسترخوان، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس نے ناشکری کی یا کفر کیا تو پھر اسے ایسا عذاب دوں گا جیسا کسی کو عذاب نہیں دیا گیا۔ پھر اس میں مفسرین کی 2 رائے ہیں کہ آیا دسترخوان اترا تھا یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ اترا تھا، بعض نے کہا نہیں اترا تھا، کیونکہ یہ لوگ ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناشکری ہو جائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے بس میں نہیں کہ میں ایسی بات کہوں کہ جو صحیح نہ ہو، اگر میں نے کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، کیونکہ آپ میرے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، میں تو آپ کے دل کی باتوں کو نہیں جانتا، اور آپ علام الغیوب ہیں۔ میں نے تو وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا،
کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، اور جب تک میں ان کے پاس تھا میں ان کی نگرانی کرتا رہا، جب آپ نے مجھے موت دے دی تو پھر آپ ان کے نگران تھے۔ اب بعض لوگ یعنی قادیانی لوگ یہاں سے دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ الفاظ آ گئے کہ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے موت دے دی تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، تو یہ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں؟ اور قرآن کی آیت پڑھیں گے، عام آدمی کو دھوکہ دیں گے۔ یہ جو آیت ہے اس میں جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہ قیامت کے دن کی گفتگو ہے، اور قیامت سے پہلے تو موت سب پہ آنی ہے نا، تو یہ تو نہیں ہے کہ آج وفات پا چکے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اور جو یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام طبعی وفات پا گئے یا قتل ہو گئے یا سولی پہ لٹک گئے تو وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تو کر سکتا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ پھر اللہ اعلان کریں گے کہ آج ایمان والوں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا کہ ہم ان کو جنت دیں گے جہاں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور اصل کامیابی یہی ہے۔ سورہ انعام کا آغاز ہو رہا ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جو اکٹھی نازل ہوئی، اور اس کی نزول کے وقت اس کی شان یہ تھی کہ 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ ساتھ زمین پر اترے ہیں سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، یعنی گویا کہ 70,000 فرشتے اسے رخصت کرنے کے لیے آئے تھے۔ تمام تعریفیں اللہ کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اندھیرے بھی اللہ نے بنائے، روشنی بھی اللہ نے بنائی، تمہیں بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور تمہاری موت کا وقت بھی مقرر کیا، اور کائنات کو بھی اللہ نے بنایا اور کائنات کی موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ کو سب علم ہے، لیکن یہ کافر لوگ اپنے رب کی آیات سے منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی جماعتیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور ان پر ہم نے بڑی نعمتیں بھی کی تھی، یعنی خوب بارشیں بھی دی تھی، نہریں بھی جاری تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ کہتے تھے مشرکین مکہ کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، یعنی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب ہمیں دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ایسی کتاب دے دیں جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور وہ کافر ہاتھ لگا کر مس کر کے چھو کے دیکھ بھی لیں کہ واقعی یہ کاغذ ہے اور اس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، تب بھی یہ کافر نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کسی فرشتے کو رسول ہونا چاہیے تھا، فرشتے کو رسول کیوں نہیں بنایا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تو اسے بھی تو انسانی لباس میں بھیجنا پڑنا تھا نا، تو کیونکہ تمہیں نظر نہیں آنا تھا، تو جب انسانی لباس میں بھیجتے پھر تمہیں یہی اعتراض کرنا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے پوچھئے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا بنا لوں، حالانکہ وہ اللہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ پھر فرمایا مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم میں سب سے پہلا مسلمان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ وحی بھیجتے ہیں نبی پر، اور نبی سب سے پہلے اس وحی کو قبول کرتا ہے اور پھر آگے دعوت دیتا ہے، تو سب سے پہلا مسلمان نبی خود ہوتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یوں کہیے کہ میں اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور جس سے عذاب ٹل گیا یعنی اللہ نے عذاب نہ دیا وہ آدمی کامیاب ہے، اور اس پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں تو اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہیے ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے جو سب سے بڑی گواہی ہے؟ تو یہ لوگوں نے پوچھا بھی تھا، تو فرمایا کہ اللہ جو ہے اور اللہ کی جو گواہی ہے یہ سب سے بڑی گواہی ہے، اور میری طرف قرآن کریم نازل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، اور جس تک قرآن کریم پہنچے میری تبلیغ اس تک بھی پہنچی۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس تک قرآن مجید پہنچ گیا سمجھ لو اس نے اللہ کے نبی کی زیارت کر لی، یعنی قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ہے، تو جس نے قرآن کو دیکھا وہ یہ سمجھ لے گویا اس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا۔
پھر اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، مشرکوں سے پوچھیں گے تمہارے بت کہاں ہیں؟ تو اب جواب تو ہوگا نہیں، وہ جھوٹی قسم کھا کے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، دنیا میں شرک کرتے تھے اور قیامت کے دن جھوٹی قسم کھا کے مکر جائیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنتے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی، کانوں میں ڈانٹیں ڈال دی ہیں، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی دور بھاگتے ہیں قرآن کریم سے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی دور بھاگتے ہیں، اوروں کو بھی روکتے ہیں۔ فرمایا ایسے کافر جب جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوں گے اس وقت یہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس، نرد، ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، اب ہم رب کی آیات کا انکار نہیں کریں گے بلکہ مومن بن کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اب تو ہر بات ظاہر ہو گئی نا، تو اب کہتے ہو، لیکن اب تمہیں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کو واپس لوٹائیں تو تب بھی یہ وہی کام کر کے آئیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا بتاؤ اب یہ قیامت حق ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے بے شک ہے اللہ حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا میں انکار کیا تھا نا، اب عذاب چکھو۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ملاقات کا یعنی قیامت کا انکار کرتا ہے وہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ جب اچانک قیامت آئے گی تو اس وقت وہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے بڑی کوتاہی کی، پھر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے اور وہی بہتر ہے، لیکن وہ متقیوں کے لیے بہتر ہوگی۔ اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کافروں کی باتیں آپ کو تکلیف دیتی ہیں، لیکن وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے کافر آیات کا انکار تو کرتے تھے لیکن کبھی یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام کو کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، وہ تو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، پھر انہوں نے صبر کیا، ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی، تو ہمارا قانون تو نہیں بدلتا۔ آپ کو اگر یہ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں تو ہماری مدد آپ تک بھی پہنچے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر ان کے لیے یہ بات بہت وزنی اور بھاری ہے آپ پر کہ یہ اعراض کیوں کرتے ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا تو یہ تھی کہ یہ سارے ایمان لے آئیں، تو وہ جب ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی نا، کڑن ہوتی تھی۔ تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کڑن ہوتی ہے اور اگر آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہے تو پھر آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لیں اور وہاں سے ان کی مرضی کی نشانیاں لے آئیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ تو سب کو ہدایت دے سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں زمین پر اور جتنے پرندے ہیں یہ سب بھی تمہاری طرح کی امت ہیں، یعنی قیامت کے دن ان تمام جانوروں کو، پرندوں کو بھی جمع کیا جائے گا اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن ان کے لیے پھر آگے جنت یا جہنم نہیں ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ 2 بکریاں آئیں گی، ایک سینگ والی ایک بغیر سینگ والے۔ بغیر سینگ والی شکایت کرے گی کہ اللہ اس نے مجھے ٹکر ماری تھی، مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اللہ فرمائیں گے آج تو ٹکر مار لے، وہ ٹکر مارے گی، خوش ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے حساب برابر ہو گیا؟ جی ہو گیا۔ اب اللہ فرمائیں گے کہ تم مٹی ہو جاؤ۔ اب وہ جانور سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے۔ لیکن انسان کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جانوروں اور پرندوں سے بھی حساب لیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے، یعنی مشرکین سے، کیا خیال ہے تمہارا اگر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ جائے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ بالکل بھی نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ کو پکاریں گے۔ اب جن کو یہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے یعنی اپنے بتوں کو، یہ اس وقت بھول جائیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ابھی اگر بیٹھے بیٹھے حالات تھوڑے سے خراب ہوں یعنی زلزلہ آ جائے تو سب کی زبانوں پہ ایک ہی جملہ ہوگا، یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، لا الہ الا اللہ، یا اللہ بچا لے۔ اب کوئی شرک کی طرف نہیں جاتا، اب صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ضابطہ بتا رہے ہیں کہ رسولوں اور قوموں کے لیے ہمارا ضابطہ کیا تھا۔ اس کی کچھ تفصیل 9ویں پارے کے آغاز میں بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی نبی کو بھیجتے اور وہ نبی تبلیغ فرماتے
لوگ نہ مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلکا پھلکا جھنجھوڑتے، یعنی تھوڑی تھوڑی پریشانیاں ان کو بھیجتے کہ شاید یہ سمجھ جائیں۔ پھر جب وہ نہیں سمجھتے تھے پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتے تھے اور خوب مال و دولت دیتے۔ وہ اس میں مست ہو جاتے کہ دیکھو جی اگر نبی کی وجہ سے ہم پہ تکلیفیں آئی ہوتی تو پھر ہمیں یہ دولت تو نہ ملتی۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اچانک رسی کھینچتا، یعنی عذاب بھیجتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کانوں کی سماعت لے جائے یا آنکھوں کی بینائی لے جائے یا تمہارے دلوں کو اللہ لے جائے یا دلوں پر مہر لگا دے تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ چیزیں دے سکے؟ ہرگز بھی نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب مبشر بھی تھے منذر بھی تھے، یعنی خوشخبری بھی سناتے تھے اور جہنم کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ یوں کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ پھر ہے کیا؟ فرمایا مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ مجھ پہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نبی پر وحی آتی ہے تو نبی کی حیثیت ایک بینا کی ہے اور باقی لوگوں کی حیثیت نابینا کی ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں هل يستوي الأعمى والبصير، کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اس طرح امتی اور نبی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مشرکین مکہ کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا یہ ذرا غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا اور ان کا سٹیٹس نہیں ملتا، تو جب ہم آپ کے پاس آئیں آپ ان غریبوں کو اٹھا دیا کریں اور ہم مالداروں کو بٹھا کر سرداروں کو بٹھا کر پھر تبلیغ کیا کریں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، ہرگز نہیں آپ نے ان غریبوں کو اٹھانا جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح بھی شام بھی، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کا حساب آپ کے ذمے نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمے نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ غریبوں کو اپنے پاس سے اٹھائیں گے تو یہ نا انصافی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیں سلام علیکم، تم پر سلام ہو، اللہ نے اپنے اوپر تمہارے لیے رحمت لکھ لی ہے کہ اگر کوئی شخص جہالت کی وجہ سے کوئی برا کام کر بیٹھے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کہیے کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، اور اللہ نے یہ بھی منع کیا کہ میں تمہارے پیچھے چلوں، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انی علی بینۃ من ربی، کہ نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پہ ہوں جس راستے کا تم انکار کر رہے ہو۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو عذاب لے آئیں، کیوں نہیں عذاب آتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عذاب میرے اختیار میں ہوتا تو اب تک وہ عذاب آ چکا ہوتا، لیکن وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ مصلحت کے تحت ابھی عذاب نہیں بھیج رہا۔ فرمایا کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اور خشکی اور تری کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ درخت سے کوئی پتا گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ زمین کے اندھیرے میں اگر کوئی دانہ جاتا ہے، بیج جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ فرمایا کہ تم راتوں کو تمہاری روح اللہ نکال لیتا ہے، تم سو جاتے ہو، اور دن میں تم جو کچھ کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، اور پھر قیامت کے اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تم سب لوٹ کے اللہ کے پاس جاؤ گے اور اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ احادیث میں ہے کہ زمین میں آسمان سے پہلے جنات رہا کرتے تھے، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو جنات شرارتی ہیں، انہوں نے برداشت نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیے جو جنات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور 2 فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور پھر موت کے وقت بھی فرشتے ہی آتے ہیں اور وہ اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے، جو وقت رب نے بتایا عین اس وقت پر وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ تمہیں خشکی میں اور تری کے اندھیروں میں تمہیں نجات کون دیتا ہے جب کہ تم پکارتے ہو؟ اور اس کی تفصیل اور کی جگہ بھی ہے کہ جب یہ کبھی سمندر میں جاتے اور طوفان آ جاتا یا کہیں خشکی پہ ہوتے اور اندھیرا چھا جاتا
تو یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں نجات دے، ہم تیرا شکر ادا کریں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا تو بجائے شکر ادا کرنے کے شرک شروع کر دیتے تھے، یعنی پکارتے اللہ کو تھے اور جب اللہ بچا لیتا تھا تو پھر کسی اور کا نام لگا دیتے کہ فلاں نے ہمیں بچایا ہے۔ پھر اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، اللہ عذاب دے سکتا ہے۔ یہاں پر 3 قسم کے عذاب بیان ہوئے ہیں۔ آپس کی لڑائیاں یہ بھی عذاب ہے، اور اوپر سے عذاب کا مطلب آسمان سے اللہ پتھر برسا دے یا بارش برسا دے، یہ بھی ہے، اور نیچے سے عذاب کا یہ مطلب کہ اللہ زمین پھاڑ دے اور زمین میں دھنسا دے یا نیچے سے سیلاب آ جائے، یہ بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اوپر سے عذاب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کر دے، اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ماتحت تمہارے نافرمان بن جائیں۔ پھر 5ویں پارے میں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ اگر کسی ایسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا، وہاں سے فوراً اٹھ جانا ہے۔ ہاں اگر شیطان بھلا دے تو جب یاد آئے اس وقت اٹھ جائیں، اگر وہ اس بات سے ہٹ جائیں، یعنی وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے جی ہم یہ بات اب نہیں کرتے، تو پھر بے شک ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جو ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں؟ اگر ایسا کیا تو ہم گویا کہ ایڑی کے بل پھر گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم الٹے واپس چل پڑے ہیں، تو پھر ہماری مثال تو وہ ہوگی جیسے ایک آدمی کسی جگہ کھڑا ہو اور اس پہ جن آ جائیں اور اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کے دوست اس کو بلا رہے ہوں اور اسے کچھ سمجھ نہ آئے، تو اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، تو اب ہم اگر اس ہدایت کی بجائے غلط راستے پہ چلیں گے تو ہماری مثال اس بندے جیسی ہوگی جس پر جن آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی بت پرست تھی، بتوں کی پوجا بھی کرتی تھی، اور چاند، سورج اور ستاروں کو بھی وہ خدا سمجھتے تھے۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ یوں کہا کہ ابا جی آپ اور آپ کی قوم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ گمراہ ہیں۔ اور پھر جب رات کو ستارے نکلے تو پوچھا ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر ستارے جب غائب ہوئے یعنی زوال آیا ان پہ، تو فرمایا کہ جو غائب ہو جائے میں اسے پسند نہیں کرتا، یعنی جس پہ زوال آ جائے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند دیکھا تو چاند کے بارے میں کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ اور پھر جب چاند غائب ہوا تو تب بھی فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی اشارتاً قوم کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ ہدایت نہیں ہے، ہدایت کوئی اور ہے اور دینے والا بھی کوئی اور۔ پھر جب سورج نکلا تو خوب چمکدار تھا، بڑا تھا، تو کہنے لگے ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ستارہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ سورج غروب ہونے لگا تو فرمایا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں۔ اب انہوں نے کہا جی اگر یہ رب نہیں ہے تو پھر رب ہے کون؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں تو متوجہ ہوتا ہوں اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اور میں شرک نہیں کرتا۔ قوم نے جھگڑا شروع کر دیا، ظاہر ہے ہر زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی، میں تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، اور تم کیسے عجیب لوگ ہو کہ مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو اور اللہ سے خود نہیں ڈرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں یہ ہیں امن والے، یہ ہیں ہدایت والے۔ جب یہ آیت اتری کہ جو ایمان والے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، تو صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ظلم تو ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو ایمان والا ہو اور شرک میں مبتلا نہ ہو تو یہ امن والا ہے اور ہدایت والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری نشانیاں تھیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیں، جو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھائیں، اور ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یہاں پر پھر 17 انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور 17 انبیاء کا ذکر کر کے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ نبی بھی شرک کریں ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیں گے۔ یعنی اگر نبی کا شرک ہو اور نبی کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟
اگر ہم شرک کریں گے تو ہمارے عمل کیوں نہیں برباد ہوں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، اور اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے اور قوم تیار کر رکھی ہے جو آپ پر ایمان لائے گی، یعنی مدینہ والے ہیں، وہ آپ پر ایمان لائیں گے، وہ انکار نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کو پہچانا نہیں جیسے پہچاننا چاہیے تھا۔ فرمایا کہ بعض یہودی ایسے تھے جنہوں نے یہ کہہ دیا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہ کہہ دیا کسی انسان پر اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھی تورات، وہ کس نے نازل کی تھی؟ جو ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی، رحمت بھی تھی، جس کو تم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا تھا، یعنی الگ الگ پیش کر لیے تھے، اپنے مطلب کے الگ رکھے ہوئے تھے، جو اپنی مخالفت میں تھے وہ الگ رکھے ہوتے تھے، تو وہ کس نے نازل کی تھی؟ اب ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اسی اللہ نے یہ قرآن مجید بھی نازل کیا ہے جو بڑا بابرکت ہے، پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے مکہ والوں کو اور مکہ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو تبلیغ کیجیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ کی بات نہیں ہوتی کہتا ہے اللہ کی ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے۔ فرمایا ایک اور ظالم وہ ہے جو یہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ اس پر وحی نہیں آتی تو بہت بڑا ظالم شخص ہے۔ جس طرح مرزا غلام قادیانی کہتا تھا کہ مجھ پہ وحی آتی ہے حالانکہ وحی اس پہ نہیں آتی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، تو آپ پر حضرت جبرائیل السلام آخری وحی لے کے آئے، آپ کے بعد اب کسی پر وحی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان ظالموں کا حال دیکھنا، جب یہ موت کا وقت قریب آئے گا فرشتے ہاتھ بڑھا کے ان کی روحوں کو نکالیں گے اور کہیں گے کہ آج تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کی تھیں، اور یہ لوگ ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئیں گے جیسے ہم نے ان کو اکیلے اکیلے پیدا کیا تھا، اور ان کا اور ان کے جو بت ہیں ان کا آپس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ سمجھو کہ اپنے رب کو سمجھو کہ تمہارا رب ہے کون۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ہے جو بیج کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، زمین کے اندر بیج کو اور گٹھلی کو اللہ ہی پھاڑتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پودا نکالتے ہیں، مردہ میں سے زندہ کو اور زندہ میں سے مردہ کو اللہ ہی نکالتا ہے، اور رات کو پھاڑ کر صبح کی روشنی اللہ ہی تو لے کے آتا ہے، اور رات کو سکون کی چیز اللہ ہی تو بناتا ہے۔ سورج چاند جو تمہارے حساب کتاب کے لیے ہیں، یعنی تاریخوں کے لیے، یہ اللہ ہی نے تو بنائے ہیں۔ پھر اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم اندھیرے میں ان ستاروں سے راستہ معلوم کر سکو۔ پھر اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے۔ پھر تمہارا مستقل ٹھکانہ بھی اللہ جانتے ہیں، عارضی ٹھکانہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ آسمان سے بارش اللہ ہی برساتا ہے، اس کے ذریعے سے نباتات اللہ ہی اگاتا ہے، بہترین دانے ترتیب کے ساتھ اللہ ہی تو بناتا ہے۔ پھر کھجوریں ہیں، انگور ہیں، زیتون ہیں اور انار ہیں، یہ سب اللہ ہی تو بناتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ جنات کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ جنات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ سورہ جن میں اس کی تفصیل آئے گی کہ مکہ والے جب سفر پہ جاتے اور کہیں رات کو ٹھہرنا ہوتا تو ان کا بڑا آدمی کھڑے ہو کے اعلان کرتا تھا، اے جنات کے سردار، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ہماری حفاظت کر۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اللہ سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ہماری مدد کر، ہماری حفاظت فرما، تو یہ جنات سے مدد مانگتے تھے، تو گویا انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا، اور حالانکہ اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے، اور پھر یہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مانتے ہیں، جو ان کی جہالت ہے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کی بیوی نہیں تو اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کو بنانے والا اللہ ہے، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تم سب کی آنکھیں جمع ہو جائیں تو وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، یعنی سارے انسان اکٹھے ہو کر دیکھنا چاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ ہر ایک کی آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب بعض لوگ اس پر بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو جنت میں کیسے دیکھیں گے؟ بھئی یہاں بات ہو رہی ہے دنیا کی، کہ دنیا میں تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے اور جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ نیند میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، اور موت کے وقت اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، قبر میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، پھر عالم برزخ میں، اور پھر آخر میں
قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی وہ اور جہان ہے، ان جہانوں میں ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا تعلق دنیا کے جہان کے ساتھ ہے کہ دنیا میں تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں 7ویں پارے کے آخر میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو کسی کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالی نہ دو، کیوں؟ وہ غصے میں آ کر، ضد میں آ کر تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اگر تم گالی گلوچ کرو گے تو وہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا تم خود سبب بنے ہو اپنے ماں باپ کی گالی کا، تو اس لیے تم اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی پکی قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نشانی آ گئی تو یہ ایمان لے آئیں گے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ جب چاہے وہ تمہیں دکھا دے، یعنی معجزات اللہ جب چاہے ظاہر کر دے۔ لیکن اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نشانی آئے گی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ہم ان کے دلوں کو پلٹ دیں گے، آنکھوں کو پلٹ دیں گے۔ جس طرح یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، اب ہی یہ دوبارہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔